تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قابل قدر سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر وہ ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ان دو مسئلوں کو کلیئر کریں گے شریعت کی روشنی میں۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، ہم ابتداءً سلام میں پہل نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا تبتؤوا اليہود والنصارى بالسلام، کہ ابتداءً ہم یہود اور نصارہ کو، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، ہم انہیں سلام میں ابتداءً پہل نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن اگر ایسی مجبوری ہو، کوئی انسان جاب کرتا ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو، ہمیں اس سے اپنا علاج کرانا ہو اور وہ اس چیز کو ناگوار محسوس کرتا ہو کہ کوئی اسے سلام نہ کرے تو وہ اچھے سے علاج نہیں کرتا، یا ہمارے تعلقات ختم ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر بدل ناخواستہ یعنی دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی حالت مجبوری اور ضرورت میں اس کو سلام کر سکتے ہیں۔ اور ضرورت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ فرقہ وارانہ آہنگی کو برقرار رکھا جائے اور کسی کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے، لہذا اسی مسئلے کی روشنی میں اس کو سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں بحالت مجبوری۔ اور اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر ہم اس کو سلام کریں گے تو اسے اسلام سے قریب آنے کا موقع ملے گا اور اسلام میں آنے کی اسے رغبت پیدا ہوگی، اور یہ سلام کرنا اسلام پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، تو پھر ایسی حالت میں بھی اس کو سلام میں پہل کر سکتے ہیں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں سلام کرے تو دیکھیے اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ ہمیں خود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، تو اس کے جواب میں فقہاء کرام لکھتے ہیں، کتاب الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 226 کے اندر لکھا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم اسے صرف وعلیکم کہہ سکتے ہیں، یا حداک اللہ کہہ سکتے ہیں، یا السلام علی من اتبع الہدی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے اس سلام کے بدلے میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی سننا چاہتا ہے تو پھر بحالت مجبوری اسے اے بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہوگا کہ یہاں سلامتی سے کفر سے سلامتی کے معنی مراد لیے جائیں گے، اور رحمت سے ایمان کی رحمت مراد لی جائے گی۔ گویا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو کفر سے بچائے اور ایمان کی دولت سے بہرور اور سرفراز فرمائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایسی دعا کرنا جائز نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل مکہ اور اہل طائف کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے تھے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں نمسکار کرے یا رام رام کرے تو ہم اس کے جواب میں اسے یہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم یا تو صرف آداب کہیں گے، یا حداک اللہ کہیں گے، یا یہدیکم اللہ کہیں گے، یا اگر صبح کا وقت ہے تو گڈ مارننگ کہیں گے، شام کا وقت ہے تو گڈ ایوننگ کہیں گے، یا ہائے وغیرہ کہیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں وہ نہیں کہیں گے جو وہ کہے گا۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے دونوں مسئلے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی۔